حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اے اللہ دیدار بھی عطا فرما دے، رب ارنی انظر الیک۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اے اللہ خطاب کر رہا ہے، سامنے آ جانا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ اسے برداشت کر جائے تو پھر سوچنا کہ تم ہمیں بھی دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر، وہ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی ذات باری تعالیٰ کے بالواسطہ مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی، نوٹ کیجئے، انڈائریکٹ تجلی پہاڑ پر ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، لیکن اس پر بھی خر موسیٰ صعقا۔ تو جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاثیر کلام باری تعالیٰ کی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فاش گویم آنچ در دل مسمر است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است، مثل حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کے بعد کا ایک شعر جو ہے وہ انقلاب کے فلسفے کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ناؤ ہی از اے چینج پرسن، اس کا فکر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، فلسفہ بدل گیا، ویلیوز بدل گئی۔ پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری شے تھی، اب موت محبوب تر ہو گئی۔ نشان مرد مومن بات ہوا جو مر گیا تبسم رؤوس۔ یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برپا کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مرتبہ قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، چوں بجاں در رفت، حضور نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن ان کے اندر اتارا ہے اور پھر ان کے اندر انقلاب آیا ہے، وہ بدل گئے۔ اور یہی انقلاب کسی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اب میں کیا عرض کروں کہ اس سے زیادہ میں پورے اعتماد کے ساتھ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میں نے کسی اور شخص کی اندر عظمت قرآن کا یہ انکشاف نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے عالم کی ہاں نہیں دیکھا۔ علماء کا تو اکثر و بیشتر قرآن مجید سے التفات ہے ہی نہیں، ان کا التفات فقہ سے ہے، ساری بحث فقہ سے ہے۔ یا اہل حدیث علماء ایک قدم آگے بڑھ گئے، حدیث پر آگے، بس قرآن نہیں، قرآن سے کوئی تعلق۔ اب آئیے نمبر 3، داعی الی القرآن ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے جو مرثیے کہے ہیں علامہ اقبال نے اس امت مسلمہ کے زوال کا اصل سبب کیا ہے۔ میں نے 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب میرے بڑے بھائی نے مجھے باغ درا لا کر دی تھی، 10-11 برس کی عمر۔ جواب شکوہ کا یہ شعر کہیں میری تحت الشعور کے اندر جا کر وہ اس طرح چپک گیا کہ اس نے میری زندگی کو قرآن کی طرف موڑ دیا۔ جواب شکوہ میں علامہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا۔ اور پھر جب میں نے بہت دنوں کے بعد پھر علامہ اقبال کا فارسی کلام پڑھا ہے تو یہ شعر تو بڑا سادہ ہے اردو کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی
اے امت مسلمہ تو ذلیل و خوار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے باعث ہوئی۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، یہ گردش افلاک اور گردش دوراں اور زمانے کی چکر، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ یا رب ان قومی تخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، قرآن تمہارا امام نہیں رہا، قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے اب نور ہے نہ ہدایت ہے۔ تو فرمایا خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے جو شبنم بر زمین افتندئی، اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ صبح گھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کر اس پر چلتے ہیں، شبنم کے قطرے آپ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹتے ہیں، اس سے جو ایک خنکی محسوس ہوتی ہے۔ اے جو شبنم بر زمین افتندئی، آج اقوام عالم تمہیں روند رہی ہیں، تم شبنم کے مانند زمین پر گرے ہوئے ہو، پڑے ہوئے ہو۔ در بغل داری کتاب زندگی، اے قوم تیرے دو بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ اس کا بھی در حقیقت میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا تھا، لیکن جب فرعون کے دربار میں تاجروں وہ جو جادوگر تھے ان سے مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ کو خوف محسوس ہوا، خیفتم موسیٰ، موسیٰ کو خوف ہو گیا، کیونکہ یہی میرا معجزہ تھا کہ میرا عصا سانپ بن جاتا، ان کی چھڑیاں بھی سانپ بن گئی، ان کی رسیاں پھینکی ہوئی سانپ بن گئی۔ فأوجس فی نفسہ خیفتم موسیٰ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، والق ما فی یمینک، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینک کے دیکھو تو صحیح۔ جب اس کو پھینکا تو وہ جو سانپ اژدہا بنا وہ سارے ان سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے وہ جادوگر فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نیز چیزیں دیگرست، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنے فن کی انتہا کو جانتا ہے۔ ایک فزسسٹ جانتا ہے کہ فزکس آج کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ میڈیسن اور جو بھی ماہر ڈاکٹر جانتا ہے میڈیسن کیا کچھ کر سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ جادوگر بھی سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، اٹس سم تھنگ ایلس۔ فألقی السحرۃ ساجدین، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ وہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ۔ اسی طرح اقبال کہہ رہا تمہارے بغل میں تو عصائے موسوی، اس سے بڑھ کر تمہارے بغل میں یہ کتاب موجود ہے، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ یہ عصائے موسوی سے 1000 گنا بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ عصائے موسیٰ معجزہ تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، ورنہ اس کے بعد لکڑی ہے ایک اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں وہ جو صندوق سکینہ ہے، جو آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں یقین ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگوں کے اندر اور کوئی ہے تہخانے، ان میں وہ صندوق سکینہ موجود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود ہیں، اس میں عصائے موسیٰ بھی موجود ہے۔ لیکن وہ برآمد بھی ہو جائے تو ایک لکڑی ہوگا اور کیا ہوگا۔ یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے تو معجزہ ہے۔ یہ دوسری بات کہ ہمیں اس کی قدر نہیں، اسے پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں، اس پر اگر میرا دل اور میری روح رقص میں آئے۔ اقبال نے کیا پیارا شعر کہا ہے، ایک رقص ہوتا ہے رقص تن در گردش آرا خاک را، یہ جو جسمانی رقص ہے کوئی عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے، یہ صرف خاک کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، ہمارا جو خاکی وجود ہے، حیوانی وجود۔ رقص جاں برہم زند افلاک را، جان کا روح کا رقص جب ہوتا ہے تو افلاک کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ پیدا ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سمجھیے کہ موسیٰ کا عصا تو معجزہ تھا موسیٰ کے ہاتھ میں، اور یہ چونکہ حضور کی نبوت دائمی تھی تا قیام قیامت، لہذا آپ کا معجزہ یہ دائم ہے تا قیام قیامت۔ پھر دیکھیے اقبال نے جو مرثیے کہے،
بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہیں تو قرآن سے بس اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظر میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. جو نسخہ حیات بن کر آیا تھا، جو زندگی کے لیے رہنمائی دینے آیا تھا، وہ اسے آسانی سے جان نکالنے کا نسخہ بنا لیا گیا. اور کس قدر کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب. قرآن کا حامل ہو اور اس میں طلب نہ ہو، وہ میدان میں نہ آئے، باطل کو نہ للکارے. العجب ثم العجب ثم العجب. کتنی تعجب کی بات ہے. اسی قرآن نے صحابہ کرام کے جسموں میں بجلی بھر دی تھی. بجلی کیا بنا دیا تھا، کہاں سے کہاں بدلا تھا. دیوانہ وار ہر شے، تن من دھن جو قربان کر رہے تھے، وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی؟ کیوں بجاں در رفت، جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا. صاحب قرآن و بے ذوق طلب. العجب ثم العجب ثم العجب. ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑا تلخ انداز ہے، پیشماں یک عالم فرسود است، امت اندر خاک او آسود است. میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک فرسودہ بڑا پرانا دقیانوسی سا عالم ہے، اور امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ اس کی خاک کے اندر ہی بہت خوش ہے، پڑی ہوئی ہے، خاک کے اندر رل رہی ہے. اقوام عالم ان پر چہل قدمی کر رہے ہیں، ان کے حصے بکھرے کر رہے ہیں. نوٹ کیجیے شاعری کب کی ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب پورا عالم اسلام دھجیاں بکھیر کر اور اقوام مغرب نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا. دی گریٹ آٹومان امپائر، جن کے پاس 400 سال تک آپ کو معلوم ہے کہ خلافت بھی وہی رہی ہے. جب وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، عراق انگریزوں کو مل گیا، مصر انگریزوں کو مل گیا، شام فرانسیسیوں کو دے دو، الجزائر فرانسیسیوں کو دے دو، لیبیا اطالویوں کو دے دو، موراکو یہ ہسپانویوں کو دے دو. یہ جو حصے بکھرے ہوئے اس وقت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او آسودہ است. مست ہے، خاک کے اندر اڑ رہے ہیں، مست ہے، انہیں احساس نہیں، احساس ضیاء نہیں رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او آسودہ است. رفت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. کس قدر تلخ ہے. وہ کردوں کے اندر جو سوز تھا، صلاح الدین ایوبی نے جس کی بنا پر واگزار کر آیا تھا اور واپس لیا تھا یروشلم کروسیڈرز سے، کیا آپ کردوں کے اندر وہ خون میں وہ جوش نہیں رہا؟ کیا ہوا؟ رفت سوزے سینے تاتار و کرد. پھر تاتاری وہی میں سے تھے نا. سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ، جس کی یہ باقیات و صالحات کہہ لیجئے. یہ کوسوو جو ہے کیا تھا، بوسنیا کیا تھا، یہ پورا ایسٹرن یورپ جو ہے ترکوں کے قبضے میں تھا. اسی دور کے آثار باقیات ہیں. تو صورتحال کیا ہے؟ رفت سوزے سینے تاتارو کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ ظاہر بات ہے مسلمان مر گیا ہے. اس لیے کہ آپ مردہ گھوڑے کو اگر چابک لگائیں، اٹس نو یوز ہپنگ دی ڈیڈ ہارس، کہاوت ہے، ہو مر گئی. اب قرآن کا بھی اثر نہیں ہو رہا اس پر. ہاں قرات کی محفلیں ہوں گی، اپنے فن کا مظاہرہ ہوگا. قرآن کے لیے بھی یہ کام رہ گئے. 40 من کا سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن آپ بنا دیں گے، کیا حاصل ہے اس کا؟ وہ جو صرف ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن تھا، وہ جو کپڑوں کی دھجیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، کسی صحابی کے پاس پورا قرآن موجود نہیں تھا. حضور کے اپنی حیات کے دوران قرآن مرتب نہیں ہوا تھا.
مرتب تھا، سینوں کے اندر مرتب تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا گیا. 500 حافظ حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں. پھر تشویش ہوئی کہ یہ تو اگر حافظ اس طریقے سے فوت ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. تب پھر اس کو کتابی شکل میں لائے. آپ کے پاس آرٹ پیپر پر چھپا ہوا قرآن، 1000 2,000 روپے کا نسخہ آپ لاتے ہیں اپنی بچی کو جہیز میں دینے کے لیے، اور اس بچی کی تربیت وہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھے گی اس کو. اسے آپ نے پڑھایا ہی نہیں، اسے تو آپ نے کانوینٹ میں تعلیم دلوائی ہے. یہ ایک آرٹیکل آف ڈیکوریشن ہے جو رکھا رہے گا. اللہ اللہ خیر کرے. سونے کے تار سے قرآن لکھ دیا، 40 من وزن کا رکھا ہوا ہے. جا کے دیکھ لیجیے پنجاب اسمبلی کے باہر جو بڑا چوک ہے وہاں، اس کے اندر تہخانہ بنایا گیا، رکھا گیا. کیا حاصل ہے؟ یا مسلمان مرد یا قرآن میں مرد. اب اس کے بعد عملی طور پر دیکھیے، صوفی جن سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ دین کی بہت بڑی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کا حال کیا ہے؟ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، می نسازد بقرآن محفلش. یہ صوفی جو ہے، انہوں نے جو گدڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو صوفی بنایا ہوا ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. نغمہ قوال کے اوپر جو ہے حال آ رہا ہے. آتش از شعر عراقی در دلش، عراقی کا، حافظ کا، جامی کا کوئی شعر سنیں گے حال میں آ جائے. لیکن در نوی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا ذکر. وائز دستاندنوں افسانہ بند، اور وائز کو دیکھو جو بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کے جو ہے تقریر کرتا ہے، افسانے اور کہانیاں بیان کرتا ہے. مانیے او پست تو لفظ او بلند، اس کا الفاظ تو بہت اونچے ہوتے ہیں، بھاری بھرکم ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے، مانی بہت پست، کچھ بھی نہیں. از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں با ضعیف و شاذ و مرسل کارے. ضعیف سے ضعیف حدیثوں سے سارا باز کہے گا، قرآن سے باز نہیں کہے گا. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. دیکھو یہ قرآن سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو روگ ہے جس کو آپ تصوف کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہے اس کا علاج. لیکن نہیں، صوفی نے چھوڑا، وائس نے چھوڑا، ہم نے چھوڑا، قرآن کو ترک کیا ہے. اس کے بعد انہیں وہ دعوت دیتے ہیں. یہ تو میں نے مرثیے گنوا دیے آپ کو. دعوت دیتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمانوں، اگر واقعی مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے واحد سہارا قرآن ہے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اور چیلنج کیا ہے، اے کہ می نازی بقرآن عظیم، اے وہ قوم جسے ناز ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی دولت ہے، قرآن جیسی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے. تا کجا در حجرہا باشی مقیم، کب تک اپنے حجروں میں بیٹھے رہو گے، گھروں میں بیٹھے رہو گے. کرنا کیا چاہیے؟ در جہاں اسرار دینا فاش کن، نکلو اب دین کے اسرار، دین کے بھید فاش کرو، بیان کرو، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو مشناس کرو. اے کہ می نازیب قرآن عظیم، تا کجا در حجرہا باشی مقیم. اس کے لیے ایک دعوت عمل کہ عالم کے اندر قرآن مجید کو آشکار کرو. فرماتے ہیں برخور از قرآن اگر خواہی ثبات. اے مسلمانوں، اگر تم ثبات چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو، تو قرآن سے غذا حاصل کرو. برخور از قرآن اگر خواہی ثبات.
در ضمیرش دیدم آب حیات. اس قرآن کے اندر میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ جو میں نے کہا تھا کشف، انکشاف، یہ ان کا معاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے. میں نے اس کے اندر آب حیات دیکھا ہے، زندگی بخشنے والا، زندگی عطا کرنے والا. اب دیکھیے، نہ صرف قرآن مجید کی بلکہ بعض احادیث کی وہ ترجمانی کی ہے کہ واقعہ یہ ہے. میں بعد میں آپ کو ایک قول بھی سناؤں گا ایک مفسر قرآن کا اس دور کے. 2 حدیثیں حضور سے مروی ہیں. ایک یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. بڑی جرت کی کسی صحابی نے پوچھ لیا کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی جرت کی بات تھی. کچھ لوگوں نے شاید گستاخی سمجھا ہو، یہ کیا بات تم کر رہے ہو، لیکن ہمیں ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے سوال کر دیا تو ہمیں جواب ملا نا. فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. یہ ہے جس کو کہ بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال. اور اسلام کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کے ذریعے ہوگا. کیونکہ ایک دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کے مانند سراج کر جاتا ہے. اب خون تو آپ کے ایک ایک خلیے تک پہنچ رہا ہے نا، ایک ایک سیل جو ہے وہ زندہ ہے اسی لیے کہ خون پہنچ رہا ہے، پورے جسم میں سراج کر گیا ہے. تو اب ایسے زہر کے لیے تریاق وہ چاہیے جو کہ پورے وجود میں خود بھی حل ہو جائے. ورنہ یہ کہ یہاں آپ کچھ کر دیں گے، کہیں اور کر دیں گے، کچھ پینے کو دے دیں گے، تو اس سے وہ جو شیطان کے جو خون میں گردش کر رہا ہے آپ کے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ 2 حدیثیں. اب سنیے اقبال کا کام. کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا تو کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. زاں کہ او گم اندر اعماق دل است. یہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپ کر حکم کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس. اور یہاں سے دل سے جو ہے وہ سارے شریانوں کے ذریعے سے جو خون جا رہا ہے وہ اس کے زہر سے اندر جو ہے وہ مسموم ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است. زاں کہ او گم اندر اعماق دل است. خوشترا باشی مسلمانش کنی. بہتر یہ ہے کہ تم اسے مسلمان کر لو، جیسے حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. خوشترا باشد مسلمانش کنی. اور مسلمان کیسے ہوگا؟ کشتہ شمشیر قرآنش کنی. قرآن کی شمشیر سے ذریعے سے اس کو ہلاک کرو. یہ قرآن بھی وہ ہے جو تمہارے اندر سرایت کر جائے گا. جہاں جہاں زہر جائے گا وہاں وہاں یہ قرآن بھی پہنچ جائے گا. چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. پھر امت کے اتحاد کے لیے قرآن مجید میں آیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو. اب ہمارے مفسرین نے اس میں قول کہنے شروع کی، اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اس سے مراد فلاں ہے، بہت سے آ رہا ہے. یہ بھی ہے کیونکہ حضور کی حدیث میں آیا ہے کہ القرآن حبل اللہ المتین. یہ بھی فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن جو ہے اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. اس سے بھی پیاری زیادہ حدیث ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، افہام و تفہیم، مذاکرہ کر رہے ہیں. تو چہرے پر بشاشت کے، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ چل کر تشریف لائے، بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون، اے میرے صحابہ کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں اور میرے پاس یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. جواب کیا ہو سکتا ہے؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یقیناً ہم ان باتوں کی گواہی دیتے. فرمایا فاستبشروا، تو اب خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ.
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیے اسے علامہ اقبال کہتے ہیں، از یک آئینی مسلمان زندہ است۔ مسلمان کی یہ مادی زندگی نہیں، روحانی زندگی، ملی زندگی، یہ تو ایک آئین کے بدولت ہو سکتی ہے۔ ایک آئین ہو پوری دنیا کے مسلمان قوموں کا تو ایک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ایک دستور ہو تو ایک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ از یک آئینی مسلمان زندہ است۔ یہ جو خاک ہے پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، پے کرے ملت کے اندر جو یہ پوری ملت ہے، آج تو وہ 1.5 بلین 1.4 بلین کم سے کم اتنی تو ہے، 1400 کروڑ 150 کروڑ یا 140 کروڑ، یہ امت بکھری ہوئی ہے، لیکن یہ خاک کے مانند ہے، اس میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے جس سے زندگی ہے وہ قرآن ہے۔ از یکائنی مسلمان زندہ است، طے کرے ملت یہ قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، ہم تو سب خاک کے مانند ہیں، دھڑکتا ہوا دل قرآن ہے، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس لیے کہ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اب میں یہاں آپ کو مولانا اصلاحی صاحب کا ایک قول سنا رہا ہوں، صاحب تدبر قرآن۔ عہد حاضر کے مفسروں میں ان کا ایک مقام ہے، ان کی تفسیر کا ایک مقام ہے۔ ایک مرتبہ وہ منتقل ہو چکے تھے، اپنے گاؤں دیہات کے اندر چلے گئے تھے، وہیں ان کے لکھنے پڑھنے کا سارا سامان تھا، لیکن آنکھ کے آپریشن کے لیے لاہور واپس آئے، لیکن اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کا کہ کچھ آپ کو تاخیر سے آپریشن ہوگا، شاید کوئی شوگر وغیرہ ہو، اس کا اصلاح پہلے ہوگا، تو لاہور میں مقیم رہے۔ اب اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان سارا گاؤں میں تھا، اب یہاں کیا کریں؟ علامہ اقبال کا پورا کلام اول سے آخر تک اردو فارسی پڑھ لیا۔ میں ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے کہا، 2 باتیں کہی۔ مجھے بڑا زوم تھا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے بہت پہلے علامہ اقبال ان مقامات کی تعبیر مجھ سے کہیں بہتر کر گئے۔ یہ گواہی ایک مفسر کی۔ میں نے کہا تھا اقبال مفسر نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرے، نہیں۔ جس کا میں دعویٰ ابھی سناؤں گا ان کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ترجمان القرآن، قرآن مجید کی روح، قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کا فلسفہ، قرآن کا دیا ہوا نظام حیات، اس پر ہے وہ شخص جو قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے۔ دوسری بات جو کہی تھی مولانا اصلاحی صاحب نے، وہ بڑی مایوس کن، کہنے لگے اقبال کو پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا کہ ایسا ہدی خاں اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم تس سے مس نہ ہوئی، تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ایگزیکٹ الفاظ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ 2 تاثرات، ایک تفسیر کے لکھنے والے، ان کی تفسیر سے ظاہر بات ہے کہ کسی انسان کی تفسیر جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں ہو سکتی، خطا سے خالی قرآن ہے، نہ کوئی ترجمہ غلطی سے خالی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تفسیر غلطی سے خالی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہمیں بھی بعض چیزوں سے اختلاف ہے، ورنہ اصلاحی کی تفسیر سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مین تھیم کے اعتبار سے اور جو طریق انہوں نے تدبر قرآن کا کھولا ہے اپنے استاد امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر، وہ خود اپنی جگہ پر اس دور کی بہت بڑی خدمت ہے قرآن مجید۔ وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے کچھ بڑا زوم تھا کہ میں نے قرآن مجید کے بعض مقامات کی جو تعبیر کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن اقبال کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ ان مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر اقبال مجھ سے بہت پہلے کر چکا۔